السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، سلسلہ دروس فقہ برائے اطفال کے اس 8ویں حلقے میں آج ہمارے سامنے نماز سے متعلق بہت ہی اہم سوالات ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نماز دن اور رات میں ہمیں 5 مرتبہ پڑھنے ہوتے ہیں۔ 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے ہمیں فرض کیے ہیں، ہم پر 5 نمازیں دن اور رات میں فرض ہیں۔ تو نماز کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز کے واجبات کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، اور نماز کو باطل کرنے والے امور کیا ہیں، ان کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نماز جو ہم ادا کریں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوں۔ تو آج کا یہ جو حلقہ ہے بہت ہی اہم ہے کیونکہ نماز سے متعلق ہے۔ آئیے ہم نماز سے متعلق چند ایک اہم سوالوں کے جواب جانتے ہیں جسے ہمیں بھی جاننا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ان سوالات کے جوابات بتائیں اور ان سے یہ سوال بار بار کرتے رہیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ جو مفاہیم ہیں، یہ جو امور ہیں، یہ بیٹھ جائیں اور وہ بوقت ضرورت دوسروں کو بھی بتا سکیں۔ آج سب سے پہلا سوال ہے کہ نماز کا معنی کیا ہے؟ نماز کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ تو صلاۃ یعنی نماز میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی عبادت ہے جو مختلف اقوال اور اعمال پر مشتمل ہے، مخصوص اعمال اور اقوال پر مشتمل ایک عبادت ہے نماز، جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ سلام پھیر کر کیا جاتا ہے۔ تو یہ صلاۃ کا معنی ہم نے جان لیا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ صلاۃ کا حکم کیا ہے، نماز کا حکم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز کا حکم یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پہ یہ نماز فرض ہے۔ اس کے بعد ایک اہم سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ رات اور دن میں ایک مسلمان پر کتنی نماز واجب ہے، اور ہر نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دن اور رات میں ہمارے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب اور عشاء کی 5 نمازیں ہمارے اوپر دن اور رات میں فرض ہیں۔ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، اور ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، اور عصر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 اور عشاء میں بھی 4 رکعت یہ فرض نمازیں ہیں۔ اب آئیے ہم نماز کے شروط سے متعلق سوال دیکھتے ہیں کہ نماز کے شروط کتنے ہیں۔ نماز کے شروط میرے بھائیوں کئی ایک ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نماز کے کل 9 شروط ہیں۔ پہلی شرط ہے اسلام، یعنی جو مسلمان ہوگا وہی نماز پڑھے گا، اسی سے نماز درست ہوگی، کافر سے نماز درست نہ ہوگی۔ دوسری شرط ہے عقل کا پایا جانا، یعنی جو عاقل ہوگا، جس کے اندر عقل ہوگا، جو سوچ سمجھ کا مالک ہوگا، اس سے نماز قبول ہوگی، مجنون سے، پاگل سے نماز قبول نہ کی جائے گی۔ تیسری شرط ہے تمیز، یعنی انسان تمیز کر سکے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، تو تمیز بھی نماز کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے نیت، یعنی انسان نیت کرے، اور نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں نے نیت کی 4 رکعت ظہر پڑھنے کی فلاں مسجد میں فلاں، یہ نیت کا مطلب نہیں، بلکہ انسان جو دل میں نیت کرتا ہے اسی کا نام جو ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو نیت یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، لیکن نیت کا معنی کیا ہے اسے ہم نے جان لیا کہ نیت زبان سے بولنے کا نام نہیں، بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان اٹھتا ہے، انسان وضو کرتا ہے، انسان مسجد جاتا ہے، یہ نیت ہی ہے، ورنہ انسان مسجد کیوں جا رہا ہے؟ ایک طرح سے نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے وقت کا داخل ہونا، یعنی نماز اسی وقت پڑھیں گے ہم جب وقت ہو جائے، وقت سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو شرط ہمارے سامنے ہے، چھٹا شرط جو نماز کی چھٹی شرط ہے،
وہ ہے رفع الحدث کے ذریعے سے ہم طہارت حاصل کر رہے ہیں، یعنی ہمیں حدث لاحق ہے، ہم نے جو ہے پیشاب پاخانے سے فراغت حاصل کی ہے، ہوا کا خروج ہوا ہے، تو ہم وضو کر لیں، وضو کر لیں گے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح سے اگر ہمیں حدث اکبر لاحق ہے تو ہم غسل کریں گے، اس کے بعد ہم جو ہے مکمل طہارت کے ساتھ ہم نماز ادا کریں گے۔ اس طرح سے نجاست سے گندگی اگر لگی ہوئی ہمارے کپڑے پہ، ہمارے بدن پہ، یا ہمارے جو جہاں پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پہ، تو اس سے پاکی حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس طرح سے ایک شرط ہے نماز کی شرطوں میں سے ستر العورہ، یعنی شرمگاہ کا ڈھانپا ہونا، ہم لباس پہنیں گے مکمل اور شرمگاہ کا ڈھانپا ہونا ہمارے لیے شرط ہے۔ ہم شرمگاہ اور جو عورہ کا حد ہے، جو عورت یعنی پردے کی جو حد ہے ہمارے بدن میں، اس کو ہم ڈھانکیں گے اور پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ جب ہمارا عورہ جو ہے کھلا ہوا، ہمارا ستر کا حصہ جو کھلا ہوا ہوگا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے قبلے کا استقبال کرنا۔ قبلے کا استقبال کرنا یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، بغیر قبلے کا استقبال کیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگلا سوال ہے نماز کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نماز کے ارکان میرے بھائیوں یہ 14 رکن ہیں، جیسا کہ ابھی ہم جاننے والے ہیں۔ پہلا رکن ہے نماز کا کہ اگر ہم قدرت رکھتے ہیں فرض نمازوں میں کھڑے ہونے کے لیے تو ہم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے، فرض نمازیں ہم کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو۔ اس طرح سے نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے تکبیر تحریمہ، یعنی پہلی تکبیر جو ہم کہتے ہیں نماز میں داخل ہونے کے لیے، وہ نماز کا رکن ہے۔ جو ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے ہیں وہ نماز کا ایک رکن ہے۔ اس طرح سے نماز کا رکن ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اس طرح سے نماز کا رکن ہے رکوع کرنا۔ رکوع کرنا یہ نماز کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ رکوع ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہم اپنے پیٹھ کو بالکل برابر کریں گے اور اپنے سر کو پیٹھ کے جو ہے مقابل میں کریں گے، برابر میں کریں گے۔ اس طرح سے رکوع سے اٹھنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور پھر اچھے سے کھڑے ہونا، رکوع سے اٹھنے کے بعد اچھے سے کھڑے ہونا یعنی اعتدال کرنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس طرح سے سجدہ کرنا، سجدہ کرنا بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سجدے کے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیشانی کو زمین پر اچھے سے ٹیکیں، اسی طرح سے اپنے جو ہے ناک کو بھی ہم زمین پر ٹیکیں، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو بھی ہم زمین پر ٹیکیں گے، اپنے دونوں گھٹنوں کو بھی جو ہے پیر کے ہم زمین پر ٹیکیں گے، اور اسی طرح سے اپنے قدموں کی جو انگلیاں ہیں ان کو بھی ہم زمین پہ جو ہے ٹیکیں گے، اور جہاں پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے ہمارے یہ سارے اعضاء جو 7 اعضاء ہیں ان کو ہمیں ٹیکنا ہوگا، ان کو ہمیں زمین سے لگانا ہوگا۔ اسی طرح سے سجدے سے اٹھنا بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی میرے بھائیوں نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور سنت یہ ہے کہ ہم اپنے بائیں قدم کو بچھائیں، بائیں قدم کو، بائیں پیر کو ہم بچھائیں گے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھیں گے اور اسے قبلہ کی جانب جو ہے متوجہ رکھیں گے۔ سنت یہی ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے سلسلے میں کہ ہم اپنے بائیں پیر کو بچھائیں گے، بائیں پیر کو بچھا کر اس پہ بیٹھیں گے، اور داہنے پیر کو ہم میرے بھائیوں کھڑا کریں گے اور اسے ہم قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے۔ اسی طرح سے نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے طمأنینت، یعنی ہر رکن کی ادائیگی میں، ہر فعلی رکن کے ادا کرنے میں ضروری ہے کہ ہم اطمینان کو لازم پکڑیں۔ اسی طرح سے تشہد اخیر بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی طرح سے تشہد کے لیے بیٹھنا بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی طرح سے
دونوں سلام پھیرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہنا جو ہے یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایک طرح سے نماز کے ارکان کے درمیان جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے لسٹ پوری بتائی ہے میرے بھائیوں، ان میں ترتیب کا خیال رکھنا بھی نماز کے ارکان میں سے رکن ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سجدہ کر لیتا ہے رکوع سے پہلے جان بوجھ کر تو اس کی نماز جو ہے باطل ہو جائے گی، اور اگر انجانے میں کوئی رکوع سے پہلے سجدہ کر لیتا ہے تو اسے واپس ہو کر کے پھر سے رکوع کرنا پڑے گا، پھر سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ نماز کے ارکان تھے جن کو ہم نے جان لیا۔ اب آئیے ہم نماز کے واجبات جانتے ہیں کہ نماز کے واجبات کون کون سے ہیں۔ تو میرے بھائیو نماز کے واجبات جو ہیں وہ 8 ہیں، آئیے ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ نماز کے واجبات میں سے پہلا واجب یہ ہے کہ جو تکبیرات ہم کہتے ہیں پہلی تکبیر کے علاوہ، اللہ اکبر کہہ کے ہم جو نماز میں داخل ہوتے ہیں وہ تو رکن ہے، اس کے علاوہ جو بھی تکبیریں آتی ہیں وہ میرے بھائیوں واجبات میں سے ہیں۔ دوسرا جو واجب ہے نماز میں وہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، امام ہو یا منفرد ہو دونوں کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ واجب ہے۔ نماز میں واجبات میں سے ایک واجب ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، چاہے جو امام ہو یا منفرد ہو تو ان کے لیے یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو واجب ہے وہ ہے ربنا ولک الحمد کہنا، اور چوتھا واجب ہے سبحان ربی العظیم کہنا، رکوع کے اندر ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ ہم جتنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سبحان ربی الاعلی سجدے کے اندر کہنا یہ بھی واجب ہے، اس طرح سے دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا بھی واجب ہے۔ تشہد اول جو پہلا تشہد ہوتا ہے نماز میں وہ بھی واجب ہے، اور اس طرح سے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا یہ بھی میرے بھائیوں واجبات میں سے ہیں۔ تو یہ 8 واجبات ہم نے نماز کے جان لیے۔ اب آئیے ہم نماز کی سنتیں جانتے ہیں۔ نماز کی کتنی سنتیں ہیں، کون کون سنتیں ہیں، آئیے ہم ان کی تفصیل جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں نماز کی 11 سنتیں ہیں جیسا کہ ابھی ہم جان رہے ہیں۔ پہلی سنت ہے کہ تکبیر احرام کے بعد ہم کہیں سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی دعائے استفتاح جسے ہم کہتے ہیں، دعائے ثنا جسے ہم کہتے ہیں، اس کا پڑھنا یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اسی طرح سے آمین کہنا یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے بعد قراءت کرنا کسی اور سورت کی جو یاد ہو ہمیں وہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ اس طرح سے امام کا جہری قراءت کرنا یہ بھی جو ہے سنتوں میں سے نماز کی ایک سنت ہے۔ اس طرح سے مأموم کا تحمید کے بعد یعنی ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد یہ جو ہے میرے بھائیوں غیر معموم کے لیے جو ہے سنت ہے نماز کی سنتوں میں سے، یعنی غیر معموم یعنی امام ہو یا منفرد ہو، اور جو معموم ہو اس کے لیے بھی یہ مسنون ہے۔ صحیح قول کے مطابق وہ جو ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد تو یہ بھی جو معموم ہے اس کے لیے بھی سنت ہے، یہ صحیح قول کے مطابق معموم کے لیے بھی سنت ہے، معموم کو بھی اسے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں جو ایک مرتبہ تسبیح کے بعد رکوع میں ایک مرتبہ تسبیح کے بعد جو انسان دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اس کے بعد جو تسبیح کرتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم جو کرتا ہے انسان یہ بھی سنتوں میں سے ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہم نے جانا وہ واجب ہے اور دوسری مرتبہ یہ سب سنت ہوں گے۔ اس طرح سے سجدے میں جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی ایک مرتبہ سے زیادہ جو ہم پڑھیں گے وہ بھی جو ہے مسنون ہی ہوگی، واجب صرف ایک ہی مرتبہ ہے۔ اس طرح سے سجدوں کے درمیان دونوں سجدوں کے درمیان جو ہم رب اغفر لی پڑھتے ہیں جو ہم ایک مرتبہ سے زیادہ کہیں گے وہ سب مسنون ہیں، وہ سب سنت میں داخل ہوں گے، واجب صرف ایک مرتبہ رب اغفر لی کہنا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں آخری تشہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر جو ہم
صلات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ہم اس کے بعد جو اور دعا اپنے لیے کرتے ہیں یا جو دعائیں ہم اپنے نماز میں شامل کرتے ہیں، آخر تشہد میں جو ہم دعائیں کرتے ہیں وہ بھی میرے بھائیوں سنت ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں کچھ سنت ہیں جو سنت فعلی ہیں۔ اب تک جو ہم نے سنتیں جانی وہ سنت قولیہ ہیں، اور ابھی جو ہم جان رہے ہیں وہ سنن فعلیہ جسے سنن حیات ہم کہتے ہیں۔ تو پہلا اس ضمن میں جو مسنون عمل ہے وہ ہے تکبیر احرام کے ساتھ ہاتھ کا اٹھانا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ کا اٹھانا، اس طرح سے رکوع کے وقت ہاتھ کا اٹھانا، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ کا اٹھانا، اس طرح سے ان سب کے بعد جو ہے ہاتھ کا نیچے کرنا، اور داہنے ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر رکھنا، اس طرح سے سجدے کی جگہ پر دیکھنا، اس طرح سے قیام کے دوران اپنے قدموں کے درمیان فاصلہ رکھنا، اسی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو، ان کی انگلیوں کو پھیلائے ہوئے اپنے گھٹنوں پر پکڑنا، اور اپنے پیٹھ کو پھیلانا اور سر کو اس کے برابر رکھنا۔ اسی طرح سے نماز کی حالت میں جب ہم سجدے میں ہوں تو سجدے میں اعضائے سجود کو زمین سے لگانا اور سجدے کی جگہ اسے ٹچ کرنا، یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طرح سے اپنے بازوؤں کو اپنے بدن سے دور رکھنا، اسی طرح سے اپنے رانوں کو اپنے پیٹ سے دور رکھنا، اسی طرح سے اپنے پیڈلیوں سے اپنے رانوں کو دور رکھنا، اور دونوں رکبوں کے درمیان، دونوں گھٹنوں کے درمیان فاصلہ کرنا، اور اسی طرح سے دونوں قدموں کو کھڑے رکھنا، اور ان کے انگلیوں کو الگ الگ کیے ہوئے ان کے اندرونی حصے کو زمین پر لگانا، اور اسی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو، انگلیوں کو سمیٹے ہوئے اپنے کندھوں کے درمیان برابر میں رکھنا، کندھوں کے برابر رکھنا۔ سجدے کی حالت میں جب ہم ہوں تو اپنے انگلیوں کو جو ہے ایک دوسرے سے لگائے ہوئے اس کو اپنے کندھے کے برابر میں رکھیں، یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طرح سے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے تشہد اول میں اور تورک ثانی میں اپنے پیر کو بچھانا، یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھنا، اس حالت میں کہ انگلیوں کو جو ہے ہم سمیٹے ہوئے ہوں۔ سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو، انگلیوں کو سمیٹ کر کے اپنے دونوں رانوں پر رکھیں گے۔ اسی طرح سے تشہد اول کے اندر بھی، یعنی تشہد کے اندر بھی اسی طرح سے ہم کریں گے، مگر یہ کہ ہم داہنے ہاتھ کے خنصر اور بنصر والی جو انگلی ہے، یعنی جو آخر جو دونوں چھوٹی انگلیاں ہیں ان کو ہم میرے بھائیوں سمیٹ کر رکھیں گے۔ اسی طرح سے ہم ابہام اور جو درمیان والی انگلی ہے، ابہام اور درمیان والی جو انگلی ہے اس کا حلق بنائیں گے، اس کا جو ہے ہم گول بنائیں گے، اور ہم اپنے سبابے سے یا جو شہادت کی انگلی ہے اس سے ہم اللہ رب العالمین کے ذکر وقت کے وقت جو ہے اشارہ کریں گے، یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اس طرح سے سلام پھیرتے وقت ہم داہنے اور بائیں جانب متوجہ ہوں گے، یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جو فعلی سنتیں ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں جب ہم نے نماز کے ارکان جان لیے، واجبات جان لیے، سنن جان لیے، قولی سنتیں، فعلی سنتیں سب جان لی، اب آخر میں آئیے ہم اس حلقے میں ہم نواقض صلاۃ کے بارے میں جانتے ہیں۔ نواقض صلاۃ کون کون سے، کس سے نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، یا نماز فاسد کس طرح سے ہو جاتی ہے، اور نماز کس طرح سے انسان کی جو ہے
جو ہے ٹوٹ جاتی ہے اور پھر سے اسے نماز دہرانا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کوئی رکن چھوڑ دیں یا کوئی نماز کی شرطوں میں سے شرط چھوڑ دیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی، ہمیں نماز جو ہے دہرانا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم جان بوجھ کر کے کوئی بات کریں جو نماز سے خارج ہو تو اس سے بھی ہماری نماز جو ہے ٹوٹ جائے گی، ہماری نماز کے لیے یہ بات کرنا جو ہے وہ ناقض ہے۔ اس طرح سے کھانا پینا بھی، نماز میں اگر کوئی کھا پی رہا ہے تو یہ بھی نماز کے لیے ناقض ہے۔ اس طرح سے لگاتار زیادہ حرکت اگر نماز میں ہوگی تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، یہ بھی نواقض صلاۃ میں سے ہے۔ تو آج کے اس درس میں میرے بھائیوں نماز سے متعلق بہت اہم باتیں ہم نے جانی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کے احکام اور مسائل کو جاننے اور انہیں لوگوں میں عام کرنے کی تربیت فرمائے۔ ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم ان نقاط کو اپنے بچوں کے سامنے بار بار پیش کریں، خود بھی ہم اسے دہرائیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں جو ہے موجود رہیں اور ہم وقت ضرورت کسی اور کو بتا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا۔